ویلکم بیک ناظرین. بات اس پر کریں گے کہ اب غازہ میں جو بربریت ہو رہی ہے اور جو آج اب دیکھیے گا 21واں دن ہے اور کوئی دیر سیمز ٹو بی نو لیٹ اپ. UN کی ایک ریزولوشن بھی پاس ہوئی نان بائنڈنگ، لیکن اس کو بھی ویٹو بھی کیا گیا، ایبسٹین بھی کیا گیا بہت سے ممالک نے. حالانکہ 129 تھے جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا، لیکن وہی تھا کہ ہیومینیٹیرین ایڈ کی وجہ سے آپ سیز فائر کریں، لیکن اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا بیکاز اٹ از نان بائنڈنگ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ملیہ لودھی ہیں جو کہ یو ایس میں ایمبیسڈر رہ چکی ہیں اور پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ٹو دا UN. سو شی نوز کہ اس وقت انٹرنیشنل جو سچویشن ہے اس پر کوئی تکیہ کیا جا سکتا ہے یا بالکل ایک بے بسی کا سماں ہے. تھینک یو فار جوائننگ اس ڈاکٹر ملیہ لودھی. بتائیے گا آپ دیکھ رہی ہیں، آئی نو یو آر فالوئنگ دس ویری کلوزلی ڈے اینڈ نائٹ، تو کیا آپ کو کہیں سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ایلیمنٹ ہے جو اسرائیل پر اثر انداز ہو سکتا ہے کہ وہ رکے؟ دیکھیں، ایک ہی ملک ہے جس کی اسرائیل سنتا ہے اور وہ ہے امریکہ. اور ابھی امریکہ نے اپنا سٹینس جو ہے، جو بالکل ایک بلائنڈ اندھا قسم کا سپورٹ حمایت انہوں نے دی ہے اسرائیل کو، جب تک وہ تبدیل نہیں کریں گے تو لگتا یہ ہے کہ جنگ بندی کا امکان کم ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ UN جنرل اسمبلی میں جو ریزولوشن قرارداد پاس ہوئی اوور میجورٹی سے، جس میں کہ امریکہ نے اپوز کیا، ویٹو نہیں ہوتا ہے جنرل اسمبلی کے، اس میں وہ صرف سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز میں ہوتا ہے. تو 120 جو ہیں ممالک آؤٹ آف 193 انہوں نے اس کی حمایت کی، جس نے کہ ایک سیز فائر کی تجویز پیش کی تھی اور ایک ہیومینیٹیرین ٹروس کی بات کی تھی. لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اس کو ڈیفائی کر رہا ہے اسرائیل، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈیفائنس کے ساتھ ساتھ جو پبلک اوپینین، گلوبل اوپینین کی جو صورتحال ہے وہ بالکل اسرائیل کے خلاف ہوتی جا رہی ہے. بلکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر بہت سے شہروں میں وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں پرو پیلسٹینین. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان چیزوں سے دباؤ پڑتا ہے امریکہ پہ کہ وہ اپنا سٹینس چینج کریں. ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ امریکہ جنرل اسمبلی کی قرارداد کے بعد اور یہ جو مختلف ملکوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے بالکل تنہا ہو گیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. جی، امریکہ کے ساتھ UK بھی کھڑا ہے اور EU کی پریزیڈنٹ کو دیکھیں، یہ دونوں تو لگتا ہے وہی بات کریں جو امریکہ کر رہا ہے، یا آپ کو ان دونوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے UK میں اور EU کی پریزیڈنٹ جو کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں جی، یو کے نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے اپوز نہیں کیا اس قرارداد کو جو UN جنرل اسمبلی میں تھی، انہوں نے ابسٹین کیا. لیکن اس قرارداد کو اپوز کرنے کے لیے امریکہ کے پاس صرف 4 یورپین ممالک رہ گئے تھے. باقی جتنے بھی یورپین ممالک تھے زیادہ تر نے حمایت کی ہے اس ریزولوشن کی. فرانس نے کی ہے سپورٹ، اسپین نے کی ہے، پورچوگل نے کی ہے، آئرلینڈ نے کی ہے، اور بھی یورپین ممالک ہیں. اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ میں ضرور ایک تبدیلی آ رہی ہے تھنکنگ میں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ جس قسم کا خون خرابہ، قتل و غارت ہو رہا ہے، جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ایتھنک کلینسنگ ہو رہی ہے غازہ میں، ظاہر ہے اس سے ان کی حکومتیں جو ہیں وہ بالکل ان کو شرم تو آ رہی ہوگی، اور اسی وجہ سے وہ اپنا سٹینس چینج کر رہے ہیں. لیکن جب تک امریکہ پہ اتنا دباؤ نہیں پڑے گا اسرائیل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، ایکچولی پچھلے 48 گھنٹے میں ہم دیکھ رہے تھے الجزیرہ میں کہ وہ آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کہ ان کے جو ملٹری ہے امریکن، جو ان کے جو جنرلز ہیں وہ ان کو ایکچولی ایڈوائز دے رہے ہیں. ایک کو میں سن رہی تھی کل، انہوں نے کہا کہ they want to go after Hamas now, they need to go with surgical strikes, this kind of bombing may not help. کہنے کا مقصد یہ کہ ابھی کوئی دور دور سے نہیں لگتا کہ امریکہ میں کوئی تبدیلی آئے گی موڈ کی. اچھا، اور موڈ یعنی پالیسی کی تبدیلی نہیں آئے گی، تو کیا پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ 21ویں صدی میں یہ بربریت، دس باربیرک تھنگ ول کنٹینیو؟ اور یہ جیسے آپ نے صحیح فرمایا، یہ تو ایکچولی نسل کشی ہے، یہ تو جینوسائیڈ ہے. دس از ناٹ اے وار. دیکھیں، لگتا تو یہی ہے کہ ابھی تک امریکہ کو یہ خطرہ ہے کہ حزب اللہ لیبنان سے
ایک نیا فرنٹ نہ کھول دے اسرائیل کے خلاف اور اس کے پیچھے ایران اس کو انکریج نہ کرے. تو اسی لیے انہوں نے کوشش یہ کی ہے امریکن حکومت نے کہ انہوں نے 2 ایئر کرافٹ کیریئرز اپنے ڈپلوائے کیے ہیں ایسٹرن میڈیٹرینین میں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کافی اپنی جو ملٹری ایسٹس کو انکریز کر رہے ہیں اس علاقے میں. اور جس چیز کی آپ نے بات کی کہ وہ شاید ان کو ایڈوائس بھی دے رہے ہیں, ملٹری ایڈوائس بھی دے رہے ہیں, یہ سب میرا خیال ہے صحیح ہے. اور اس سے لگتا یہ ہے کہ ابھی تک امریکہ پہ یہ نہیں چیز ڈون کی کہ دے آر آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری, کہ اس وقت آلموسٹ دنیا جو ہے, آلموسٹ آل دا ورلڈ آلموسٹ, وہ ایک طرف کھڑی ہوئی ہے. اگر آپ مظاہرے دیکھیں کہ کون سا ملک ہے جہاں نہیں ہوئے, ایسٹ ٹو ویسٹ, نارتھ ٹو ساؤتھ, ہر جگہ ہوئے ہیں. آج ہمارے ہاں اسلام آباد میں بھی ہوئے ہیں. اور مجھے تھوڑی سی مایوسی ہے کہ جو ہماری 3 بڑی سیاسی پارٹیز ہیں ان میں سے ایک نے بھی نہیں کوئی پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن آرگنائز کی. شاید پیپلز پارٹی نے کوئی چھوٹی موٹی کی تھی شروع میں, لیکن اب اتنا کچھ ہو چکا ہے تو اب ضرورت ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اپنی سولیڈیرٹی ذرا کھل کے دکھائیں فلسطین کے ساتھ. جی, نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں فلسطین کے نام لیا لیکن اسرائیل کی مذمت نہیں کی, اور جیسے آپ نے صحیح فرمایا کوئی بھی اس طریقے سے نہیں کر رہا جو کہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اگر ہم ذرا اسرائیل کی طرف جائیں تو اسرائیل تو بڑا کلیئر ہے, مطلب وہ جو ایک ان کا تھا زائنسٹ سلوگن کہ a land with no people for a people with no land, تو لگ رہا ہے کہ یہ اتنے سال بعد پھر سے وہ اب غازہ میں بالکل چاہ رہے ہیں کہ دے کلین اٹ, یعنی آف کلیئر اٹ آف پیلسٹینین لیونگ دیر. تو یہ تو ڈاکٹر صاحبہ دیر ان دا 21st century دے آر ایبل ٹو کنٹینیو, جو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں, جو دل دہلانے والے سینز ہم دن رات صبح شام دیکھ رہے ہیں, تو یعنی کوئی چیز ان کو روک نہیں سک رہی. ابھی 7-8 ہزار مار دیے, تو آپ کو کہیں نظر آتی ہے لائٹ, آئی مین ان دا ویری شارٹ ٹرم؟ دیکھیں ابھی شارٹ ٹرم میں تو کچھ ایسی چیز نہیں نظر آتی جب تک کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی پالیسی کو ریویو نہیں کرتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ایک قابض ملک اور ایک قابض فوج کا خیال ہے کہ بس وہ جا کے قبضہ کر کے اور فلسطین جو ایشو ہے اس کو دفن کر دیں گے, تو یہ نہیں ہوگا. تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ چاہے وہ کشمیر ہو, مقبوضہ کشمیر ہو, یا وہ مقبوضہ فلسطین ہو, جتنی مرضی آپ بربریت کر لیں اور وائلیشنز آف بیسک ہیومن نارمز بھی کر لیں, ہیومینٹی یعنی کہ اس کو بالکل ہی انہوں نے وائلیٹ کر کے رکھا ہوا ہے, لیکن اس سے آگے جا کے ریزسٹنس بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ there will be a price for Israel to pay. اور اس وقت امریکہ کو بھی ایک میں سمجھتی ہوں کہ کرائسس آف کریڈیبلٹی ہے ان کی دنیا بھر میں, اس لیے کہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ جہاں ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں تو وہ پلیکارڈ جو اٹھائے ہوئے لوگوں نے وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ اسرائیل کو نہیں روکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بائیڈن کی انتظامیہ ہے وہ کمپلسٹ ہے ان چیزوں میں جو اسرائیل پر غازہ میں کر رہا ہے. تو آخر میں یہ کہیے گا کہ جو مسلمان ممالک ہیں, مطلب کل پریزیڈنٹ اردوغان نے کافی سخت تقریر کی, انہوں نے کہا آکیوپائنگ فورس ہے اسرائیل, اور پھر میرا خیال ہے کہ ان کے نکال دیے گئے سفیر فرام اسرائیل, ان کے تعلقات تو ہیں, یعنی اسی طرح کی چیزیں ہیں. کچھ مسلمان ممالک تو they could have taken steps if they wanted to. میرا خیال ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ کم از کم ان ملکوں کو تو کہیں جنہوں نے کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات اسٹیبلش کیے ہیں کہ وہ اسٹیبلشڈ ریلیشنز جو ہیں ان کو سسپینڈ کریں, ان کو کینسل کریں, اور جو سفیر ہیں اسرائیل کے ان کے ملکوں میں ان کو واپس بھیجیں. دس از دا منیمم دے کین ڈو. میکسیمم تو دیکھیں ابھی تک کوئی عملی اس طرح کا کلیکٹیو ایکشن سامنے نہیں آیا سوائے سفارتی فرنٹ پہ. ظاہر ہے جو ریزولوشن یو این جنرل اسمبلی میں پاس ہوئی ہے وہ ایک عرب لیگ کی طرف سے انیشیٹو تھا, تو وہ تو عرب ممالک ہی چاہ رہے تھے کہ سفارتی دباؤ ڈلے اس قسم کی قرارداد سے امریکہ پہ.
تو اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ جنگ جاری رہتی ہے کیا یہ جنگ خطے میں پھیلے گی. میرا خیال ہے سب سے اہم سوال یہی ہے، اس لیے کہ ابھی تک اسرائیل بمبارڈمنٹ کر رہا ہے لیکن پوری طرح سے انہوں نے انویڈ نہیں کیا ہے غازہ کو. انکرجن ضرور کیے ہیں مگر انویژن ابھی اس طرح کی نہیں ہوئی گراؤنڈ اوفینسو کے تحت. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اگر وہ اس طرح کی چیز کرتے ہیں اور وہ غازہ پہ جا کے قبضہ کرتے ہیں تو کیا ریجنل سٹیٹس جو ہیں اور حزب اللہ جو ہے وہ بس صرف دیکھتے ہی رہیں گے، دل جسٹ بی آن لکرز اسپیکٹیٹرز، یا اس سے جنگ پھیل جائے گی؟ جی یقیناً دیکھتے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتا ہے. ایک طرف ہمارا سلام ہو فلسطینیوں کو جو کہ اس بربریت کا سامنا اتنی ہمت سے کر رہے ہیں. شاید آپ بھی دیکھ رہے ہیں وہ جو پیغام فلسطینی بھیج رہے ہیں غازہ سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے فاتحہ، ایک میں دیکھ رہی تھی اس میں انہوں نے کہا ہمارے لیے فاتحہ نہ پڑھنا، ہم لوگ نہیں ختم ہوئے، ہم نہیں مرے، مرا ہوا تو ضمیر آپ لوگوں کا ہے. تو پیغام اور بڑی آپ دیکھیں بچے بوڑھے خواتین ہر ایک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن ہمت نہیں ہارے. بہت سے لوگ ہیں جن کی طرف سے پیغام، اگر آپ جائیں، اگر آپ فالو کرنا چاہتے ہیں، آخر میں یہ کہتے ہیں آپ سے کہ اگر آپ فالو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹویٹر سپیس جو ہے اس پہ پورے 24 گھنٹے مختلف جگہ سے یہ غازہ اور ویسٹ بینک سے فلسطینی جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے سنیں گے، وہ بات کر رہے ہیں. وہاں جو لوکل جرنلسٹ ہیں، لوکل پاپولیشن ہے، تو وہاں سے آپ کو پورا اندازہ ہوگا کہ کتنی ہمت کے ساتھ اس ظلم اور بربریت کے باوجود وہ کھڑے ہیں اور دے آر اسٹل فائٹنگ فار دیئر لینڈ. دیکھیں اللہ ان کی مدد کرے اور دنیا کا ضمیر امریکہ کا خاص طور پہ جاگے. میں تو سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ.